شب برات ہے۔ اس شب برات کو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن مسلمان کو اس رات جاگنے سے، اس رات میں توبہ کرنے سے اس کی فضیلت بہت بلند ہے۔ اگر اس رات کو اگر جاگ کر اللہ سے توبہ کر لے، اپنے کیے ہوئے کو اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ کرتے ہوئے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے، مانتے گئے، مناتے گئے اس رب کو، انشاءاللہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1000 مہینوں کی عبادت ہے اس دن۔ یہ ایک رات کی ثواب کتنا؟ 1000 مہینوں کا ثواب ہے۔ اس شب برات کے بارے میں بہت سی فرقے والے منع کرتے ہیں کہ اس رات نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ سب اس قرآن میں دکھاؤ کیا یہ چیز ہے، قرآن میں دکھاؤ کیا یہ چیز ہے، یہ سمجھتی۔ ہر چیز قرآن میں نہیں ملتی، ہر چیز قرآن میں ہر چیز ہم مصطفیٰ کو دیکھ کر چلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر چیز ہم کس سے؟ مصطفیٰ کو دیکھ کرتے ہیں۔ جو شخصیت، عظمت اور شان اس رب کی اپنے زبان سے بول رہا ہے، اس بندے کو دیکھ کر ہم چلتے ہیں۔ اب عظمت اور شان بولنے والے چھوڑ کر جو چیز معلوم نہیں ہے وہ معلوم کر کر ہمیں اسے ماننا، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اب کوئی فرقے والے، کوئی چند طبقے والے شب برات میں ہے، یہ بدعت ہے، یہ نماز پڑھنا فضلی ہے، یہ ایک نیا عید بنا کر چند لوگ اس رات کو گھٹا رہی ہیں۔ اس نصف شعبان کے بارے میں چند آیتاں میں فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز کو نقل کر نہیں بھی دکھاتا، یہ ایک چیز دکھائے تو اس میں ہمیں سمجھ جانا اس کے اندر یہ ترجمہ ہے۔ اسلام کے قرآن اور سنت کے جو بڑے لوگ ہیں، ان علم کے سمندر میں ڈوب کر اپنا اپنا فرقہ بنانے کے لیے اس شب برات کو، تیوہار کو منع کرتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے علم کی کمزوری سے۔ ہم اہل سنت الجماعت اپنے بزرگان دین کے، میرے آقا کے سنت پر اور بزرگان دین کے جو کہتے ہوئے ان کی کتاب کے حدیث پر ہم شب برات مناتے ہیں۔ اب معلوم ہے کس کی موت کیا ہے؟ شب برات کی رات ایسی ہے، پھر آنے سال تک اس کے گناہ معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے چانس دے رہا ہے، اس کے کرتوت کو معافی پوچھنے کے لیے اور وہ رات کو چانس دے رہا ہے، اور اس چانس کو ہمیں چھوڑ کر یہ رہے ہے تو اس کے گناہ برابر کے ہو جائیں گے۔ ہم امت مسلمان علمی ذاتی کے لیے اس چیزوں کو ہمیں مانتے نہیں۔ کیوں؟ کہ قرآن و حدیث کا علم صحیح جگہ پر جا کر نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، وہ ایک جماعت، اس جماعت کے اوپر ہم جنتی ہیں۔ اس کا جنت، وہ جماعت کا نام بھی اللہ کے رسول اعلان کر دیا، وہ اہل سنت الجماعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب رسول کی بات ماننا نہیں ماننا آپ کے ہاتھ میں، جو مانے ان اللہ کے رسول کے راستے پر رہے، جو نہیں مانے ہم اسے کیا کر سکتے؟ کل آخرت کا رسول کا دامن کسی کو نہیں ملے گا، رسول کا دامن کسی کو نہیں ملے گا۔ اس کے دوسرے لوگوں کی حقیقت پر نہیں جانا۔ 15ویں شعبان کے بارے میں، اس دین کے بارے میں ہر چیز کی برابری نہیں رہے گی، ہر چیز کے برابری نہیں گی۔ سمجھ جاؤ، کیا انسان کا شکل ایک ہی ہے؟ انسان کا شکل ایک ہی ہے؟ نہیں، الگ الگ شکل ہے، الگ الگ شکل ہے۔
समझ जाओ परिंदों का शक्ल एक ही है, पहाड़ों का शक्ल एक ही है, समंदरों का शक्ल एक ही है। कुदरत की चीजों में अल्लाह ताला शक्ल अलग अलग बनाया कि नहीं? अब वो फजीलत वो शान अल्लाह ताला दुनिया के कुदरत की चीज में अलग अलग शक्ल बनाया। एक पहाड़ छोटा रहेगा, एक पहाड़ बड़ा रहेगा, एक पहाड़ लेवल रहेगा, एक पहाड़ चुभने के जैसा मेखान के जैसा बने रहेगा, वो अलग अलग डिजाइन में रहेगा। जब अल्लाह ताला कुदरत की चीज में अलग अलग बनाया तो अल्लाह ताला किस दिन में क्या मुबारकबाद दे रहा है वो अल्लाह को मालूम, उसके रसूल को मालूम। अल्लाह को मालूम, उसके रसूल को मालूम। अब समझ जाओ, हम महीनों के तरफ आओ। अल्लाह ताला फरमाता है महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान है। कौन सा महीना है? रमजान है सबसे अफजल महीना। क्यों रमजान अफजल महीना है? उसमें लैलतुल कदर है। उसमें क्या है? लैलतुल कदर है। कुरान उतरा सो दिन है, इसलिए वो अफजल है। वो अल्लाह का महीना हो गया। फिर अल्लाह के बड़े बुजुर्गान दिन यही बात पर अमल करते हुए और दिनों की रात को जिसने लैलतुल कदर में नमाज पढ़ने से, ये करने से, वो करने से ये सवाब है, तो अल्लाह के रसूल उसके बाद दूसरी रात का नाम मुकर्रर करे। उस रात का नाम शब बारात की रात है। निस शाबान 15वीं की रात को अल्लाह के रसूल ऐलान कर दिए। अब रातों में बेहतरीन रात बोल दिए, महीनों में रमजान बोले। उसके बाद कौन सा महीना अफजल है? तो अल्लाह के रसूल बोले उसके बाद सबसे बेहतरीन महीना शाबान है। तो महीनों में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रमजान के महीने से बेहतर और उसके बाद दूसरा दर्जा है वो शाबान का महीना है। अब याद रखो 12 महीने में अफजल महीने दिखाए, उसमें रजब का महीना भी अफजल अगर बोले कि नहीं? तो ये 3 महीने को करार कर दिए बहुत बेहतरीन महीने है कि नहीं? महीने में आगा। अब आओ दिनों के अंदर डेज, हाउ मेनी डेज आर देयर? अब डेज के अंदर दिनों में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर दिन जुम्मा शरीफ है। पूछने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जुम्मा ही दिन में अच्छा अफजल है? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, जिस दिन ने अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया। उस दिन को नस्ल इंसान की इजाद का दिन है, इसलिए वो बरकत का महीना है। वो बरकत का दिन है। फिर पूछे उसके बाद कौन सा दिन अच्छा है? मैं तुम्हें स्टेज पे स्टेज समझा ले चलूं। उसके बाद कौन सा दिन अच्छा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उसके बाद पीर का दिन बेहतर है। फिर पूछे रसूलुल्लाह को पीर का दिन बेहतर है किस लिए? क्योंकि पीर के दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और वफात का दिन भी वही दिन। और उसके बाद कौन सा दिन अच्छा है? फिर अल्लाह के रसूल बोले हाँ बेहतरीन दिन वो दिन है मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूँ। अल्लाह के रसूल बोल रहे मैं पीर और जुमेरात का रोजा रखता हूँ। क्यों? पीर और जुमेरात के दिन असर के बाद मगरिब की नमाज का खत्म होते ही 2 फरिश्ते आकर आमिन अमल अल्लाह के पास लेकर जाते हैं। बेहतर है वो 2 दिन रोजा रखकर हमें रोजे के हालत में हमारे आमल ले गया तो फरिश्ता अल्लाह खुश होता है, क्योंकि रोजदार को अल्लाह ताला बहुत बख्शिश की दुआ देता है। पीर और जुमेरात। अब दिनों में डिफरेंट बोला जाए, पीर जुमेरात जुम्मा बेहतर दिन। महीनों में रजब शाबान रमजान बोल रहे। तो यहाँ दिनों में डिफरेंट दिखा रही मेरे रसूल ने। फिर ईदों में क्यों शिरक है, बिदअत है, ये क्यों कहते हैं? जो अल्लाह के रसूल कह दिए वो हो गया। ये आखिरी वर्ड हमारे लिए द जजमेंट अल्लाह के रसूल का ज़बान है। वो कह दिया वो हो गया, वो अमल करना हमारा काम। अब उसके बाद वो तो दिना हो गए, महीना हो गया। दुनिया में अल्लाह ताला दुनिया में
دنیا کی لسٹ اٹھا کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول فرماتا ہے اے رسول اس مکہ کے قسم جہاں چیزیں میں پیدا کرے ہوں وہی دن وہی جگہ ایجاد کرتا ہوں جس کا طواف تمہیں کرتے ہی میرے جبرائیل کو بھیج کر آدم کو پہلا ذکر کھڑا کر اس مکے کے اندر کعبے کے اندر کہا دیا وہ بہتر دنیا کا سب سے افضل شہر ہے. سبحان اللہ. اور پھر پوچھیں قرآن کے اندر ہی ٹاپک بول رہا ہے قدرت کی چیزاں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ ویریشن دکھا رہا ہے. جب یہ افضل شہر ہے تو ہو گیا ہمیں ایک شہر کافی تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شب معراج کو جہاں کعبے سے لے کر براق لے میرے رسول کو لے کر اقصی کو لے کر گیا بیت المقدس کے پاس لے کر گیا. اس بیت المقدس کو بول رہا ہے اللہ تعالیٰ بابرکت والا زمین ہے وہ جہاں نبیاں اور تمام نبیاں اور سلطان نبی امامت کر کر وہ زمین پر پڑیا. اس زمین کا نام ہے فلسطین کی مصر. اس زمین کو کیا ہے بابرکت والا زمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ. جہاں نیک لوگوں نے میرے پیغمبران نے وہاں نماز پڑھی سجدہ کری جہاں سلطان انبیاء امامت کریا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ برکت والا بول رہا ہے وہ برکت والا بول رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں میرے رسول نے مکہ چھوڑ کر ہجرت گئے یاتی اس بستی میں جا کر بسنے کے بعد اس بستی کو ہم مدینہ بنا دیے. اس بستی کو ہم مدینہ بنا دیے. کیوں؟ کیونکہ میرے رسول جہاں ہے وہ بستی مبارک کی برکت والی بستی ہوگی اور شفا کی بستی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین کے ویریشن میں ایک مکہ ایک مدینہ ایک بیت المقدس قرآن کے اندر یہ پوتر ہے. اب اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے بعد پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ہندوستان کے سرزمین میں آ کر پیدا کریا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہند کے طرف کہا گیا یہ محبت والا عشق والا دنیا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں ہندوستان کی طرف رواج کر رہے ہیں. تو یہاں شہروں میں بھی ڈیفرنٹ دکھا رہا اللہ دکھا رہا ہے کہ نہیں. اب شہروں میں دونوں کا مکہ ایک پاک ہے وہاں چلے جاؤ پورے پر یہ مکہ میں الگ الگ دکھا. پھر فرما رہا ہے ہم نے دنیا میں جنت کے باغ لگائے ہیں. ہم نے دنیا میں جنت کے باغ لگائے جہاں انسان نے پردہ ہو گیا وہ ٹکے کو وہ سرزمین کو ہم جنتی بخی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی بخی. یہ جنت کا باغ میں سے ایک ٹکڑا ہے وہی ٹکڑا مدینہ شریف میں ہے اسے جنت البخی فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پھر جنت المالا کا نام بھی پڑتا ہے کعب مکے کے اندر جو زمین ہے اس جنت المالا کو اللہ تعالیٰ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا ویریشن ہے زمین میں بھی افضل دکھا رہا ہے قدرت میں افضل اور پہاڑوں میں دکھا رہا ہے. پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کا نام میں گئے تو اللہ تعالیٰ ہوتا ہود کے پہاڑ جنت کا پہاڑ کہا ہے. ہود کا پہاڑ دریا میں گئے تو نیل کا نام لیا ہے. دریائے نیل افضل ہے. یہ انبیاء کا ندی ہے جہاں حکم مانتے ہو حکم پر چلنے والی ہے نا. تو ویریشن دکھا رہا اللہ شب برات کو لے کر فرقے والے اس کے توحید کو اس عید کو بدعت اور شرک کہنے والے اگر اللہ کے رسول کے زبان سے یہ نکلتا ہوا تو اللہ کے رسول یہ بھی بات کہہ دی ہے اور حدیث مبارک میں کہہ دی ہے. ایک رات تھی اس رات عائشہ صدیقہ کا گھر کا اصول تھا. میرے حضور کو کتنے بیویاں 11 بیویاں میں عائشہ صدیقہ کے گھر میں اس رات کا وقت ہے. رات تھی آدھی رات کو اٹھ کو دیکھے تو رات کے 1 بجے 2 بجے حضور اپنے حجرے سے نکل کر باہر آ گئے تھے. نیند سے اٹھ کو دیکھے تو بازو کو حضور نہیں تھے. گھبرے ہو جاتی حضور کہاں چلے گی کیا ہے کہ
عائشہ صدیقہ کی روایت ہے میں ایک رات اٹھی, اس رات میں میرے حضور نہیں تھے, میں دھندلاتی ہوئی گئی تو حضور نے جنت البقیع میں بیٹھ کر, جنت البقیع جو قبرستان ہے, جنت البقیع میں کھڑ کر حضور آنسو نکال کر رو کو توبہ کی دعا کرتے تھے. میں جا کر کہی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اب کیوں یہاں کھڑے؟ تو فوراً عائشہ صدیقہ کو ریپلائی کرے میرے حضور نے, عائشہ کیا یہ سمجھی تھی اللہ تیرا رسول تجھے دھوکہ کرتی؟ تیرا وقت آیا تھا تیرے گھر میں گزارنا تھا, میں دوسرے گھر میں گزاروں گا, دھنڈا لے گئی. اللہ اس کے رسول دھوکہ نہیں کرتے. پھر اللہ عائشہ سے, میرے آقا آج کیوں, آج رات آ کر اس جگہ پر تمہیں رو رہی, تجھے معلوم ہے آج نصف شعبان 15ویں ہے. سبحان اللہ. نصف شعبان کے 15ویں کو جو قبرستان کو جا کر اللہ کے رسول اعلان کرنے کے بعد یہ باتیں نکل رہی تھی, اس کے بعد ہی میں عمل کر رہی تھی, جا کر قبرستان میں کھڑ کر ان کو دعا کی بخشش مانگنا, جو قبرستان والے ہیں کو, اور ہمارے لیے دعا کی بخشش مانگنا یہ افضل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ آج زندگی میں تبدیل کرنے والا ہے. اگر گنہگار اگر معافی پوچھتا ہے اس کے پورے مٹانے والا ہے, اگر نیکوکار اور نیکیاں مانگنا ہے تو کرنے والا ہے. آج مانگنے والے کی زندگی ہے, مانگنے والے کی ہمت ہے, آج مانگنا ہے. آج رات جاگ کر مانگو, عبادت کرتے ہوئے مانگو, ذکر کرتے ہوئے مانگو نصف شعبان میں. اب اللہ تعالیٰ ہر زمین کے تکے کو ہر ایک چیز فرمایا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے حدیث سے, ہاں میں نصف شعبان 15ویں کو اللہ کے رسول ہمیں تمام بھی اس رات کو جاگتے اور عبادت کرتے, توبہ کرتے اور قبرستان کو جا کر دعا کر کے آتے. سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, ایک عائشہ صدیق کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زبان سے بولے بزرگان دین ہی. یہ ترمذی کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود اس ایک باب بنائی نصف شعبان کے بارے میں, یہ باب کی کتاب لکھو ہی, اس میں کتنی فضیلت ہے. مانگنے والے امپورٹنٹ, اس میں مانگنے والے امپورٹنٹ. اب نہیں مانگیا یہ غلطی اس کی ہے, ہم کیا بھی کر سکتے نہیں. اگر مان لیا اس کی ثواب زیادہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی, امام ترمذی بھی فرماتی, عائشہ صدیقہ بھی فرماتی, ابو بکر صدیق بھی فرماتی, یہ تمام لوگ حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کرنا افضل ہے, افضل ہے, افضل ہے. آپ کے گھر میں کھانا پکا کر روز جو مرحوم کے نام سے فاتحہ دلانا یہ افضل ہے, مرحوم کے نام سے فاتحہ دلانا افضل ہے. اب آیا اس رات کو, اے لوگوں, اے مومنوں, اے اللہ کے امتی, عورت والے, مرد والے, بچے والے, بچیاں والے, شوہر, بیوی, ساس, سسرے, جو بھی لوگ اس جو نسبت رکھ کر اس دنیا میں ہے, اس رات کو سب کو بھی حق ہے کہ وہ دعا مانگنا ضرور ہے. کیوں؟ کر لے جو کرنا ہے کر لے, آخر موت ہے. آخر موت ہے, جو کرتا کر لے. یہ تو سچ ہے, تیری موت پیچھے ہے. اللہ تعالیٰ دلیل کے ساتھ یہ وقت دیا ہے, ایک دن دیا ہے. یہ دن کو آ جاؤ, اس دن مانگنے والے آ جاؤ. مانگنا تمہارا کام, دینا میرا کام. مانگنا تمہارا کام, دینا میرا کام. فرماتا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر, اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت کے جگہیں بنایا ہوں, اس جنت کے جگہیں کو آپ دیکھتے ہیں کیا؟ نصف شعبان سے لے کر اس دن بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں. وہ جنت کے کیا ہیں, جنت کے باغ کیا ہیں, تو کھیلنے بولنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں میری منزل لگتی ہے, جہاں میری ذکر کی منزل لگتی ہے, جہاں میرے ذکر کی منزلس میں محنت کرنے والے ہیں, جہاں میرے ذکر کی منزلس میں خدمت کرنے والے ہیں, سمجھ جاؤ یہ لوگ فرشتوں کو با ادب سے لے کر ان کو جنتی بناتے ہیں. وہی منزلس کو کہتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ منزلس کا نام ہے خانقاہ منزلس.
فرمایا یا اللہ کیا خانقاہ میں وہ مجلس لگانے سے یہ جنت بن جائے گی؟ ہاں، جس تکے کو بیٹھ کر 40 آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس زمین کو اللہ تعالیٰ جنتی 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 کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا باہو، حق باہو، یا باہو، حق باہو، یا باہو، حق باہو، یا معصوم، حق معصوم، یا معصوم، حق معصوم، یا معصوم، حق معصوم، حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی، حضرت جی، حضرت جی، مکی مدنی حضرت جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کے محفلوں کو ایسا تو اللہ تعالیٰ مسجد کو فرماتا ہے وہ جنتی جگہ ہے جہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ محفلوں کو الگ اللہ تعالیٰ نام لے کر بولتا ہے جہاں میرا ذکر لے کر لوگ رو رو کر اس کا بیان سن کر اپنے دلوں کو چینج کر کر مومن بننا چاہتے ہیں، وہ ذکر کے محفلوں کو، وہ زمین کو، وہ جگہ کو، وہ خطے کو ہم کہتے ہیں جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ۔ سبحان اللہ، اب اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، خدا کے قسم یہ مجلس بھی یہ جگہ کو اللہ تعالیٰ جنتی کا ٹکڑا بول رہا ہے۔ یہاں 40 آدمی کے اوپر ہیں کہ نہیں؟ تو ہے تو یہاں سمجھ جانا یہ جنتی کا ٹکڑا ہے۔ حدیث غلطی نہیں ہوگی اور رسول کی زبان غلطی نہیں ہوگی، تو یہ جنتی کا ٹکڑا ہے جہاں پہ ذکر ہوتا ہے، میرا بیان ہوتا ہے، میرے لوگوں کا دل پاک ہوتا ہے، تبدیل ہو کر دنیا کو مومنوں کے اوپر اور مخلوق کے اوپر رحم دکھا کر چلتے ہیں یہ لوگ، میرے لوگ۔ اب پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے ہم آدم کو جنت سی دنیا میں بھیجے، جنت سی دنیا میں ہم بھیجے اس لیے آدم کو ہم جب سلیکٹ کر لیے، جو میں میرا دوست تھا، میرا نائب تھا، اس کا نام ابلیس تھا، اسے حسد آئی، اسے ایگو آیا، اسے ناراضگی ہو گئی، کیوں میں آدم کو بٹھا لیا آواز۔ تب اس میں آزمانے کو دیکھا، مجھے کوئی بھی گناہ کرے بعد بھی میں اسے مسکراتا ہوا بخشتا تھا، اگر میں وہ جگہ میرے جگہ پہ سے بٹھایا تو کیا انہیں بخشش کرتا ہے، کیا دیکھیں گے واسطے میں آدم کو عبادت بٹھایا، اس کے اندر جلن ہوگا، میری جگہ پر پڑے گا نہیں، میں کرتا اس کام بھی وہ کون کیا بڑھ گا اب نہیں بھائی میں جاتا نہیں، فرشتے پورے اب کو تو اچھا ہے رہے، اچھا کر لے رہا، تیری جگہ چھوڑ لینا کو نام اچھا ہے کرنا نہیں انہیں اللہ بلائے تک میں جاتا نہیں۔ اور اسے کیا ہے، اسے بھانا ہونا تھا اسے نکالنے کا، انہیں رسلک تھا، رسلک گیا ہوا نہیں، تب معلوم کر لیا، بلایا اسے، اچھا بھائی تیرے نا تجھ بڑا آدمی یہاں بیٹھ کر بٹھا لیا، جب میرے حکم کو نہیں مانے تو اسے کیا کرنا، میرے حکم کو میری بے عزتی کرنے والے کو کیا کرنا، اللہ تیری بے عزتی کرنے والے کو میں تلوار سے کترا ڈالتا ہوں، منڈیاں اڑا ڈالتا ہوں، اللہ کے سامنے شو دکھایا، بہت محبت ہے جی، بہت اچھی محبت ہے، تمہارے بارے میں کون تو بولا لے میں چھوڑتا نہیں، تمہارے بارے میں یہ کرے تو میں چھوڑتا نہیں، ایسا ویسا بیٹھا ویسا ہے، تو ویسے انسان جو اگر خلاف گیا وہ انسان کو کیا لکھنا لکھ ڈال، آفس میں اسٹیٹمنٹ میں بورڈ پر لکھ ڈالیا، اللہ کے خلاف جانے والے کو اس جنت سے باہر، اس جنت سے باہر اور قیامت تک جنت میں داخل نہیں، اور اللہ کا وسیلہ نہیں، اللہ کا وسیلہ نہیں، اور وہ انسان کو پنشمنٹ کیا، توپ ملتی ہاتھا ملے کو کیا بولتے ہیں، ہاتھا ملے کو ہمیں کا بیڑیاں ڈال کو جسم میں، ایسا قیامت تک ڈالنا اسے، اور قیامت کے دن اسے سزا دینے کے ٹائم میں سب کو دکھا کو اسے سزا دینا، ایسی سزا دینا پھر اللہ کے حکم کو ماننے کو خطرناک سزا ہونا، انہیں لکھ دیا ایسی سزا پورا لکھ دیا، بیٹھے اللہ خوشی سے برابر لکھا کہ نہیں، اب ایک بار دیکھ لے گا، دیکھا ابھی کیا تو ایڈ کروں گا، ایڈ کر لے تجھ کا ایڈ کر لے گا، نہیں باپ آقا ہمیں ایک دوزخ جب دوزخ جہنم بنائی، اس کا نام سجیل ہے،
اس میں دال کو جلانا دیکھو اسے لکوڈ آ گیا لکھ ڈالیا نا سجیل کر کے لکھ ڈالیا تمہارے خلاف کیسے والے اس میں جلانا لکھ ڈال تو لکھ ڈالے لکھ ڈال چند عرصے تک اس کا کردار دیکھتا گیا بہت سمجھاتا گیا کیوں اس کا نے ایگو تھا حسد تھا تکبر تھا کبھی آدم علیہ السلام دینے تو اکڑ کچھ ہوتا آدم علیہ السلام میں چکلے کن جاتے کیوں مٹی کا رہنا ہے مٹی کا ہونا میں پاک انگار والا انگار سے مانے آتا وہ انگار والا تھا انہیں مٹی کا تھا سیدھا گیا یہ ہمت دیکھتا دیکھتا کہا اب وقت آیا بیٹے سب جم جاؤ فرشتے مخلوق پورے آ جاؤ اللہ تعالیٰ کھڑا کرے آدم کے ایک طرف ابلیس اسے عزازیل کو کھڑا کرے دو طرف بھی کھڑا کرے کھڑا کرتے ہی اب ان دونوں میں یاد رکھو ان دونوں بھی میرے لیے بہت اچھے ہیں ان دونوں بھی میرے لیے بہت اچھے ہیں اب میں چاہتا ہوں اے عزازیل بول سب کو بھی کیا بولوں میں جو بولتا تو بول آپ بول اللہ کیا بولا اب میں کہتا ہوں میرا اللہ یہ کہتا ہے کون بول رہا ہے میرا اللہ یہ کہتا ہے کیا آج کے بعد اس جنت کا اور دنیا کا تمام جہان کا خلیفہ اور میرے اللہ کے بعد جس کے اوپر اثر ہے تو انہیں خوش ہوگا کون ہے کئی کو خلیفہ وہ بول رہے تھے خلیفہ اور جو بھی کام ہے جو بھی عرضی لکھ رہا تو اس کی بات کو تمہیں امین فرمانا اس کے نسل کو امین فرمانا لبیک کر بولے اب کہہ دے عزازیل کہہ دے کیا بولنا سب بھی سجدہ کرو آدم کو کر بولو گا تک کر انہیں کھڑا ایک دم میرا نام لینا صحیح نہیں ایک دم آدم کا لے لینا اللہ بھول گیا ہے کہ دیکھ سیدھا نام فرق آ رہا ہے آدم کو سجدہ کرو سب فرشتے پورے سجدہ کرنا آدم کو سجدہ کر ڈالے پھر بولے اے عزازیل آپ کیوں نہیں کر رہا تو نہیں اللہ میں نہیں کرتا دیکھ ابھی وقت ہے سجدہ ہو جا یہ فرشتے اس ہو گئے تھے لوٹ کو دیکھے ابھی وقت ہے سجدہ کر گا پھر فرشتے پھر ایک سجدہ کر ڈالے یہ جو حکم کا سجدہ ایک تھا دوسرا سجدہ شکر کا سجدہ تھا یہ دو سجدے ہر نماز میں چلتے ہیں ہو گیا انہیں دھویا نہیں انہیں کھڑ گئے ہنچے 3 ٹائم پکار ڈالے سو بھی اٹھ کو کھڑ گئے پھر عزازیل کو پوچھا آج کے بعد عزازیل میرے حکم کو نہیں ماننا اسے کیا ہے گت معلوم کیا ہے اللہ کا تو چل کیا ووٹ دیکھ لے گا جیسا ووٹ دیکھتے ہی چورنے لگا یو کتنا کام کر لیا میں میرا ہاتھ سے کھلا ڈالیا نا انہیں ایسا ہتا چور لے کو ووٹ ادھر جا میرے جنت سے نکل جا قیامت تک تو نہیں آنا ابھی تجھے دوزخ میں ڈالنا چاہتا ہوں میں ابھی تجھے جلانا چاہتا ہوں یا اللہ مجھے قیامت تک ٹائم دینا اس بندے کے واسطے نہیں اس بندے کے واسطے اس آدم کے واسطے مجھے جنت سے نکال رہا ہے تو مجھے وعدہ کرتا ہے کیا اس 4 طرف سے میں پھیر لوں گا اس کے نسل میں جو بھی آدمیاں پیدا ہوتی ہیں 4 طرف سے ان کے اوپر میں وار کروں گا میں مقصد کے پوائنٹ ہوں 4 طرف سے وار کروں گا کر لے تو جو کرتا کر لے قیامت تک کی ٹائم اگر میرا مان لے کر آ کر بیٹھنے والے کو وہ میری سفارش رہے گی اگر مان کر تیرے بیٹھنے والے کو تیری سفارش رہی ہے اللہ ایسی سفارش نہیں چلے گا کیوں میں تیرے بندوں میں شامل ہوں گا تیرے بندوں میں شامل ہوں گا تیرے پاک بندوں کا نام بولوں گا ان کا غلام بولوں گا میرے طرف رجوع کروں گا اور ان کے ہاتھ سے شرک اور بدعت کروں گا اگر وہ لوگ مانے نہیں تو تیرے طرف نہیں تو میرے طرف ہی ہو کر وہی عبادت کے جیسا دسیں گا وہی ان کا پورا بھی پرچیا دسیں گا پیشانی میں کالی پٹی دسیں گے سب دسیں گے مگر مان لے وہ لوگ شرک اور بدعت میرے برابر کر رہی ان لوگوں کو بھی وہ نسل کو بھی میرے ساتھ میں جہنم میں ڈالنا
اور وہ لوگ کو جہنم میں ڈالیں. اللہ یہ بات فکس ہے, طاقت ہے. جا اگر یہ بات سن کر تیرے طرف انسان کو میں کبھی نہیں چھوڑ گیا, میرے طرف انسان میں بچا لیتا ہوں. پھر پوچھا کب بچائے گا؟ 4 طرف سے میں وار کروں گا ان کو. اب یاد رکھو تمہارے اوپر وار کیسا آتا ہے. شیطان نے بول رہا ہے, ابلیس نے بول رہا ہے میں 4 طرف ان کے پیچھے میں وار کروں گا, آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے اور بائیں سے ان کو وار کر کر ان کے دماغ گھما کر راستہ صحیح دکھنا مگر راستہ بدعت کرانا. راستہ صحیح دکھنا. اب بولتا نا کون تو نہیں پٹھے مجھے پورا معلوم ہے گھر میں کیا چل رہا ہے. شاہ صاحب کیا جی مجھے پورا معلوم جی ہے. کیا جی کہاں پھر رہے ہیں, کیا بچتا دیتا ہے, یہ چھیلا بازی کرتا ہے. سرکار دیکھے ہے ابھی سے میرے بازی کسی گیا فین پھرتا ہے جس کا کپڑا ہلیا کیا لیں گا. دیکھیں سرکار دیکھو دیکھو پھل رہا ہے, پھاڑ کو اوپر فین پھر رہا ہے, کپڑا ہلتا نہیں کیا. سرکار بہت بڑی کرامت, ہم دیں گے وہ کرامت, ہم دیں گے وہ کرامت. سراسر اس سرزمین میں ایسے لوگ پیدا ہو کر اپنے لوگوں کو اپنا راستہ دکھا کر, بیماری لوگوں کو, پریشان لوگوں کو یہ راستہ دکھا کر ان سے مار کر دنیا چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا. تکلیف میں انسان کہیں کو آتا ہے سفارش کے لیے اور شفا کے لیے آتا ہے, اور وہی انسان کو گمراہ کر کر فان کو آ جاؤ, میں یہاں کو آ جاؤ, ہمیں یہ کرتی وہ کرتی. خود تو دیکھا نہیں, خود تو کریا نہیں, چند پیسوں کے واسطے تو اس کا مائنڈ گمراہ کرنا یہ اچھا ہے؟ اگر حق ہے حق کی کر, نہیں تو کیا کرنے کو تو چند منٹ وہ کرتا سو چیز جہنم کا راستہ بہت خراب ہوتا ہے. آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے ان لوگوں کو میں وار کروں گا اور گمراہ کر کر میرا راستہ لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اے ابلیس, اے شیطان, یہ دیکھ لے ہم بھی اس کے ساتھ رہیں گے, ہم بھی اس کے ساتھ رہیں گے. تیرے ساتھ میں تیرا سفارش کرنے والا شیطان میرے بندے کے جوڑ میں رہیں گا, گمراہ کریں گا. اپنے پیر کے پاس آنے سے انہیں گمراہ کر کر دوسری جگہ لے کر جائیں گا. تب بھی تو سمجھ جانا, سمجھتا نہیں میرے ہمارے پیر سے بڑا آدمی ہوا ہے پکڑ جانے والا, یہ گمراہ ہو جاتا. ہمارے پیر سے بڑا آدمی یہ خود میرے پیر مرشد کے پاس میں جا کے بیٹھے ہوں. میرے مرشد کے ابا جی بولو جی خاطر علی, اگر اچانک غوث پاک آگے تو اور تمہارے مرشد تھی غوث پاک آگے تو تمہیں کیا کرتی ہیں؟ کیا کرتے جی, کیا غوث پاک ان کی جگہ بڑھے, غوث پاک ان کی جگہ پر بڑھے, مگر میرا چلنا پھرنا میرا مرشد ہے. میں بھی کوشچن کریا ابا یہ کیا تمہیں غوث پاک کو ٹکڑا کو اپنے مرشد کو کیا نہیں ہے نا مرشد, تو بولتی ہیں جی صحابہ کا کیفیت اٹھا لیجیے. کیا ہوگا؟ وہ صحابہ پوچھے اے صحابہ پہلے قرآن کو مانتی یا رسول کو مانتی؟ پہلے قرآن کو مانتی یا رسول کو مانتی؟ تو فوراً صحابہ بولے ہم رسول کو پہلے مانتے بعد قرآن کو. پھر رسول پوچھے, رسول اللہ خود پوچھے یہ کیوں؟ آقا آپ کی زبان سے تو آیا قرآن, اب بولنے سے یہ کتاب قرآن ہے, ہاں قرآن ہے. یہ مسجد مکہ ہے, مکہ ہے. یہ مدینہ ہے, یہ مدینہ ہے. یہ صفا مروہ ہے, یہ صفا مروہ ہے. آپ کے زبان سے بولنے سے ہمیں مان رہی سو. اب ہمارا یہ ارادہ ہے تمہاری زبان سب سے بڑی پہلی چیز ہمارے لیے, اور سب بھی سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر وہ جگہ پر خدا آگا تو بولتی یا اللہ کے رسول ابھی اتنا امتحان مت لینا, اس وقت بھی اگر خدا آگا آپ پہلے بعد میں خدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وجہ ہمیں اللہ کو دیکھیے, ہمیں اللہ کو دیکھیے.
ہمیں آسمانوں کے بارے میں معلوم نہیں، جہنم اور جنت معلوم نہیں ہمیں، تمہاری زبان سے سننے سے اللہ کی عظمت معلوم ہے، وہ اللہ کتنا بڑا کتنا شان والا ہے۔ تو تمہیں دکھے ہوئے رستے کو تم نہ ٹکرا، کون کی بڑا آدمی اگر ان کے بوان کے پاس چل جانا، یہ دھوکہ ہے۔ تمہاری زبان تمہیں دکھانے سے ہمیں ان کی عزت کرنی، تمہیں دکھانے سے ہمیں سجدے کرنی، تمہیں دکھانے سے یہ مسجد کرو، تمہیں دکھانے سے یہ جنت البقیع کرو، تمہیں دکھانے سے ہمیں نمازاں پڑھنی سو، تمہیں دکھانے سے ہمیں تیوہاراں کرنی سو۔ کیوں؟ اب ہمارے لیے تمہاری زبان سب سے پہلے، نبی میرا پہلے، بعد سب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، شان رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا باہو، حق باہو، یا باہو، حق باہو، یا باہو، حق باہو۔ اب آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے میں آ کر ان کو تکلیف دوں گا، ان کو میں تکلیف دوں گا۔ یاد رکھو یہ چاروں طرف سے شیطان وار کریں گا اپنے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندے دیکھ لے، اے بندے اے بندوں دیکھ لو میرے طرف۔ اللہ بلا رہا ہے، وہ کوئی سی مذہب کا ہو جاؤ، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سب کا ایک ہے، مالک ایک ہے، نام الگ الگ ہے، اور پکار رہا ہے۔ اب بندے کو بول رہا اللہ، اب بھی معلوم ہوتا ہماری پریشانی کہاں حل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو آگے سے بائیں سے دائیں سے پیچھے سے سبھی تو وار کرے گا، ہم مان لیتے ہیں۔ یاد رکھ ہم اس ٹائم میں ہم ان کو آ کر مدد کریں گے۔ کیا مدد کریں گے؟ جب وہ سجدے کرتے ہیں ہم ان کو بچا لیتے ہیں، جب وہ سجدے میرے دھیرے کو کرتے ہیں پیشانی لگا کر ہم ان کو بچا لیتے ہیں، پھر وہ اٹھ کر ہاتھ اٹھا کر جب دعا مانگتے ہیں ہم بچا لیتے ہیں ان کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اللہ میرے گھر میں یہ پریشانی، اللہ میرے بچی کو یہ ہے، اللہ میرے گھر میں یہ ہے، اللہ میرا ایسا ہے، اللہ میرا ویسا ہے، یہ تمام کی چیز دیکھتے 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 اللہ پکارنے سے اس کی تمام کی چیز پریشانیاں میں دو چیز سے میں ان کو تھام لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سمجھ جاؤ کتنی بڑی چیز ہم نہ معلوم ہوتی، کتنی بڑی چیز ہے۔ یاد رکھ لو ہمیں ہر ہمیشہ اپنی نیت کو پاک کرنا، وہ چاروں طرف سے حملہ کرنے تو تم ناک بولتا ہے۔ ایک دوست آج اجتماع ہے، چلو جی، اب انہیں آنے ریڈی ہوتا ہے، بولتے میں ایک دوست آتا ہے ہماری طیبہ کی بیٹی کے گھر میں فنکشن ہے، رتی تمہیں آ جاؤ۔ اب انہیں سوچتا ہے فنکشن ہے تو چار آدمیاں ملتی ہیں، رتی گوشت گیش کھانے کی نا مزہ بھی ملتا ہے، مان جا بمڑی سنگو آنا سو میں آیا تو چلو کرو۔ اب یہاں سے ہمیں پلٹ جاتے سر، اللہ کی نیکی کی طرف آنے کے ٹائم میں شیطان آزماتا اسے، انہیں وہاں چل گیا۔ جب اسے کچھ ملنا تھا انہیں ہاتھ چھوڑ دیا۔ اللہ وہ بندیوں کو بول رہا ہے ہم دینے کے لیے آپ تیار ہو کو بیٹھے تھے، تو ہی غافل ہو کر دوسرا راستہ پکڑا تھا۔ اب میرا نام ہے یعنی میرا گھر کا کام ہوا نہیں، مجھے پریشانی ہے، مجھے وہ ہے۔ جس وقت میں ہمیں ارادہ آزماتے تھے تو برابر آتا تھا لائن پہ۔ ایک دن میرے اوپر مجھے بھی رحمت آ گئی، تیرے پر رحم آ گئی، آج جا کے سب کچھ دے ڈالی، لے بیٹھا تھا تو میں دے ڈال تو میرا تیرا دوست شیطان آیا، مانگیں گے چلو رہتی ہے تمہیں آئے تو اچھا رہتا ہے، اچھے سے اچھے باتیں بولے۔ اب انہیں دیکھا وہ مزہ بھی ملتا ہے، میری عزت بھی ہو رہی ہے، مجھے کھانا بھی ملتا ہے، چھوڑ دے جا۔ اب دینے کے لیے ہم تیار کر کو اللہ بیٹھا تھا، کچھ تو چلے گا، میں تو دینے تھا۔ کون کما لے رہی سو ہمیں کیا بولتے ہیں نہیں آنا تھا حضرت، میں ہمارے گھر میں رہتی پریشانی آ گئی تھی، میں جانا ضروری تھا، میں چلے گا۔ تو بول سکتا تھا میں 2 اوور ٹھہر کر بعد آؤں گا، 2 اوور ٹھہر کر میں آؤں گا، جا کر منزلس میں بیٹھنا تھا، تحفہ لے لینا تھا، اس کے بعد جانا تھا۔ تو جہاں منزل 40 آدمی کے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو جو 2 کھاندوں کی طرف کھڑا کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے دیکھ لے اب بھی جو ہونا وہ تو پوچھ لے۔ منزل میں بیٹھ کر بولنا میرا سینہ پاک کر،
میرے سینے کو نور بنا, مجھے صحت دے, نیک اخلاق دے, اور ہر ہمیشہ میرا گھر کو جتا ہونا اور عطا کر, میں دوسروں کو مددگار بنا. اور تیسرا پوچھنا, یا اللہ تجھے اور رسول کو اور میرے مرشد کو دنیا میں خیر کی زندگی کرنا اور آخرت میں بھی خیر کی زندگی کرنا, تمہارے دینوں کی عزت کی جیسا میں سر اٹھا کر چلنے والا مجھے بنا. یہ بول لینا ضروری. اب انہیں دو جگہ سے ہم نہ بچاتے گیا, ایک سجدہ کرنے نماز پڑھنے والوں کو چھوڑوں گا, میں چھوڑتا نہیں, ان کو میں بچا لیتا ہوں. ایک دعا کرنے والوں کو میں چھوڑتا نہیں, ان کو بھی بچا لیتا ہوں. اب سمجھ جاؤ ہمارے لیے کتنی چیز ہے. اس لیے شب برات میں ہم تمام لوگ بیٹھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے کیا ہوا گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے سب بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے معافی کی طلبگار کرتے ہیں. میں ایک بہت 3 خبروں کی کہانی بولیا تھا. 3 خبروں کی کہانی. عمر بن مسلم یہ خبر کھودنے والے تھے. عمر بن مسلم یہ خبر کھودنے والے تھے. وہ لوگ خبر کھودنے کے واسطے روز جا کر خبر کھودتے, اسی پیسے تنخواہ لیتے, گھر کو آگ چلاتے تھے. انہوں جا کر ایک پڑوسی کو دیکھنا, پڑوسی آ کر پوچھا, اے صحابی تو قبرستان میں جا رہے نا روز بھی, کیا تو ایسے چیزاں دیکھا کیا خبراں میں روز کھودتا ہے نا تو خبراں جی کیا تو معلوم ہوا. تو عمر بن مسلم پوچھنے لگ گئے, ہاں میں ہر دن 3 خبراں کھودتا ہوں, ہر دن میں 3 خبراں کھودتا ہوں. ایک دن ایسا ہوا میں ایک خبر کھودیا, دوسری خبر کھودیا اور تیسری خبر کھودیا, کھود کر سنوار کر رکھا اور گراہک کو چپلے کو بیٹھا, کون تو بات ہی کیا. یہ غور سنو, عبرت کی بات ہے تمہاری. گراہک کو چپلے بیٹھا خبر کھود کر, کون تو میں موت ہوگا دی مٹھی میں ڈالنا کروں. چپلے بیٹھا تھا, آسمان سے 2 فرشتے اترے کالے لباس میں, ایک تھکیا کی طرف کھڑیا, ایک پائر کی طرف کھڑیا, اور تھکے کی طرف کھڑنے والا وہ خبر کے اندر ایسا جھانک کو دیکھا اور پائر کے پاس ایسا والا ایک پین اور پیپر لے کو کھڑیا. اے فرشتے لکھ لے یہ خبر کے بارے میں. وہ خبر کے بارے میں لکھنا, پین اٹھا لے کر لکھنا شروع کریا. لکھ کس کے بارے میں؟ یہ خبر میں آ کر سونے والے کو موت ہو کر, یہ خبر میں آ کر سونے والے کو لکھتے اس کی خبر 12 میل چوڑی 12 میل لمبی کر دے اس خبر کو اور خوشبودار بنا. پھر دوسری خبر پر آ کر دیکھے, وہ فرشتہ دوسرے خبر پر آ کر پھر کھڑیا اور اس خبر کو لکھتے. اس خبر کو دیکھتے ہیں وہ فرشتہ بولنے لگا, اے فرشتے لکھتے ہیں اس خبر کے بارے میں. خبر تو 2 کچھ ہے 100. اب وہ فرشتہ بول رہا ہے, اس خبر کے بارے میں اس طرح لکھ. اے بندے بول کیا لکھنا ہے اس کتاب میں, اس بک میں, اس لیٹر میں, اس فائل میں. وہ فائل کے اندر لکھنے لگا, اس خبر میں آپ سونے والے کو جہاں تک نظر جاتی وہاں تک اس کی خبر رہنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی خبر اتنی چوڑی رہنا, اور خوشبودار پانی سے لے کر سب کچھ چیز لے کر اس دنیا سے اور آخرت سے بہترین چیز بنا اس کے اندر. اور تیسری خبر میں آ کر بیٹھے, جیسا تیسری خبر میں آ کر بیٹھے, اے فرشتے لکھ. جھانک کو دیکھے, شہادت کی انگلی اور انگوٹھا یہ 2 بھی ایسا ملا. اس کی خبر کو یکتی بنا دے, اس کی خبر کو یکتی بنا دے اور لکھے. یہ بات بولتے سو دیکھ لیا اور کہہ دینا دنیا کے نہیں آسمانوں کو دنیا کے جو بھی عذاب ہے اس میں رکھ دے. چلے گئے. اب یہ جب جھاڑ کے نیچے بیٹھا تھا, کون گرا کرتا دیکھیں. چند منٹ کے بعد ایک جنازہ آیا. چند منٹ کے بعد ایک جنازہ آیا. جیسا وہ چند منٹ کے بعد ایک جنازہ آیا تھے, 4 آدمی اٹھا لے تھے, 5 آدمی پیچھے تھے. کہتے ہیں کوئی بھی لوگ نہیں تھے. 4 آدمی اٹھا لے تھے, 5 آدمی پیچھے تھے. اور آ کر
وہ جنازہ رکھے اور پوچھے یہ مٹھی کہاں کرنا, یہ پہلی خبر میں لے لگا کھڑا کرے, وہ بندے کو پہلی خبر میں مٹھی کرے, مٹھی کرنے کے ٹائم پوچھے, اور وہ مٹھی کرنے والا ہے عمر بن مسلم, پوچھے یہ بندے کا کردار کیا تھا, یہ کون ہے, یہ بندہ کون ہے, یہ پہلی خبر میں تمہیں سنا لینا, یہ خبر میں سنا لینا کون ہے بندہ. تو بولتی انہوں لوگ ہاں یہ پڑوسی تھا, بہت غریب تھا, بہت غریب تھا, چندہ وصول کر ہمیں پیچھے مٹی کرنے بلا لے گئے. بھی کردار کیسا تھا اس کا, پیسوں کا غریب تھا, پیسوں کا غریب تھا, سستوں کا غریب نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیسوں کا غریب تھا مگر سستوں کا غریب نہیں تھا, مگر دولت کا غریب تھا, تلاوت قرآن کا غریب نہیں تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب بھی یہ گلیوں میں نکلتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد کا ورد کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جیسا بولتے ہی ہمیں اس مسجد میں دیکھ کر ہم مسجد والے ملا کر اس کا چندہ وصول کر مٹھی کرنے آئے. تو معلوم کر لیا یہ کوسا کی فقیر ہے, اللہ تعالیٰ اس لیے اس کی خبر کو 12 میل چوڑی کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الو یہ جو مجھے مزدوری کے پیسے تھے واپس لے لو, میں بھی اس میں حصے دار ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واپس کر دیا. اب پھر بیٹھا گراہک کو جبتا تھا, دوسری خبر آئی, اس میں صرف 4 آدمی تھے, تیسرا آدمی نہیں, 5واں آدمی نہیں, صرف 4 آدمی لے کر آئے. دے کر 4 آدمی آ کر دیکھنے لگے اس جنازے کو. ارے بھائی یہ جنازے, اس میں تو 5 آدمی تو آئے تھے پیچھے بول کے ایک مٹھی دار میں, اسے صرف 4 آدمی اٹھا لے کر نا. تو یہ 4 آدمی آ کر بیٹھے, آ کر جنازہ رکھ دیا, رکھتے ہی پوچھنے لگے یہ دوسری خبر میں مٹھی کرنے ہے, یہ دوسری خبر میں مٹھی کرنے ہے, کون ہے یہ بندہ, کون ہے. تو پوچھ بولتے ہیں ہم تو پتا نہیں, ہم تو پتا نہیں, اس کا نہ تو اللہ عطا پتا ہم نہ معلوم نہیں, مگر یہ مسجد کے پاس ہر ہمیشہ پڑھتا اور ہر آدمی کے اوپر دعا کرتا. جو بھی آدمی آتا ہے یہ فقیر کے پاس کھڑتے تو کسی سے کیا بھی پوچھتا نا, اسے اس کے دل کے وزن کو چھوٹا کر بھیجتا, اور ہر ہمیشہ مسکراتا. اپنے پیسوں سے کھلائے گا, ان کے پیسہ کھانے کے بعد انہوں کیا تو کھانے کے بعد افسوس کرے گا, باپ ان کے ہاتھ سے میں خرچہ کر دیا, میں نہیں کرنا تھا. یہ روتا, راتوں کو تڑپتا, اور لوگوں کے سامنے سب سے فقیر کے جیسا کپڑے جیسا بیٹھا رہتا, مگر کسی کا تکتے کو نہیں جاتا. اس کی لاش پڑی تھی, عطا پتہ نہیں تھی, اس لیے ہم لے کر آ کر مٹھی کر رہے ہیں. اسے بھی ہم پورے ملنے کو یہ کر رہے ہیں, چندہ وصول کر مٹھی کر رہے ہیں. کر بولے ہاں مجھے معلوم تھا یہ بندہ کون ہے. کون مٹھی کرنے والا, خبر کو دینا, انہیں بول رہا ہے ہاں مجھے معلوم تھا یہ بندہ کون ہے, یہ محمد عربی کا سچا ولی کا بندہ ہے, یہ رب کریم کا دوست ہے. اس کی زمین جہاں تک دیکھے وہاں تک اس کی خبر کو کرے. ہے میں کر رہی ہوں, یہ کام کرتا ہوں تو 10 میں بول دیتا ہوں. میں جو چھاڑیا سو جا کو مسجد اور بھی آتے نہیں, روز بھی جمعہ کی دن جھاڑ کے لیے بھی 10 آدمیاں بول لیتا تھا. ہمیں بھی جا کو آدمیاں کو لے لگا کھلاتے سو, دوسرے بول بھی آتے نہیں, بھی نیکی کر رہا ہے, بول کو پورا ویسٹ کر رہا ہے. ہمیں بھی پیسے ڈال رہے سو, 500,000 روپے ہمیں ڈال رہے, بھائی ڈال رہا ہے نہیں کر کو نہیں, مگر بول کو تو پورا نیکی ویسٹ کر رہا ہے. کر رہی ہمیں ایسا 4 آنے دکھا کو 10 روپے کے جیسا فیر فوس کرتے, مگر فقیر کبھی نہیں کرتا ویسا. اب پھر بیٹھا وہ دربار میں جھاڑ کے نیچے, یہ تیسری خبر کو کون آتی دیکھنا رہے بھائی. اب عورتاں ہوشیار, یہ عورتاں تیسری جو خبر کی طرف آئے, لوگ بہت اچھوتا
लोग अरे अल्लाह कितना, उसमें अमीर भी है, गरीब भी है, हर कौम की जात का आदमी भी है। और बुखार लगा रही, फूलना था, उसके ऊपर वेलवेट का कपड़ा था, फूल के हारा थे, सभी थे। ये बुलंदवासी अमीर गिमीर कर बोलने को जिंदाबाद कर लेते, अल्लाह का हुक्म करते, कलमे पढ़ लेते, सभी उसमें सामने इमाम साहब का फातिहा दिलाने वाले इमाम साहब भी सामने अच्छे ड्रेस में, आपको 10-15 इमाम साहबा भी आ गई खबर को फातिहा दिलाने के वास्ते, अमीरा भी सब में। आपको तीसरी खबर कर रखे, ये खबर खोदने वाला सामने आप पूछा कौन थे इतने बड़े आदमी, ये वजूद क्या हुई? ये बस्ती के अमीर की बीवी है, ये बस्ती में अमीर की बीवी है। लोगों पीछे समंदर के जैसे आ रही इसे देखने के लिए, इसलिए इसे इतने फूल के हारा डालकर वेलवेट के कपड़े से इसका जनाजा लेकर आई और इस मट्ठी करने को ऐसे ये लोग पूरा आकर रहे। देखा नीचे से ऊपर जाकर वो मट्ठी में मट्ठी करे, जैसा मट्ठी करे तो ये अमर बिन मुस्लिम की आंखों में आंसू आना शुरू होगा। अमर बिन मुस्लिम के आंखों में आंसू आना शुरू होगा। पूछने लगा इसकी किरदार क्या है, इसकी अमर बिन मुस्लिम बोलते तुम बोलना नहीं मैं बोलूंगा, तुम्हें बोलना को मैं बोल दूं। अब क्या घर में दौलत थी, नबी की शरीयत नहीं थी। अमीर था ना, पैसे बल्ला के थे, घर में दौलत थी, अमीर की शरीयत नहीं थी घर के अंदर। पैसा तो था, पैसा तो था, पर पिशानी के सजदे नहीं थे, मगर पिशानी के अल्लाह के सामने सजदे नहीं थे। इनके घर में आमाल नहीं था, अलार्म में घर के अलमार में कुरान बंद थी, हर हमेशा जाकर रख दी से कुरान खोली नहीं ने, वो कुरान बंद करी थी, मगर कभी ये कुरान खोल कर एक बार भी पढ़ी। ये खुद को भी गाफिल थी, मेकअप कर कर बाहर निकलती थी, कपड़े पतले पतले पहनती थी, लोगों के अंदर बदनजर वाली बन गई थी, इधर उधर फिरती थी, लोगों की नजर पड़ती थी, लोगों को गुनहगार बनाती थी। ऐ लोगों, बुर्का फैशन हो गए, बुर्का एक फैशन हो गए। पहले के बुर्के नहीं पहन रहे इंसान, अब फैशन के बुर्के है, वो बुर्के फैशन के वाले थे। बुर्का इसलिए अल्लाह ताला इजाद किया, अपना जिस्म, अपना मोटापन, अपना जिस्म नहीं दिखना, बुर्का इसलिए बोले थे। आज बुर्का जो पहनने वाले उसका स्ट्रक्चर दिखता है, गुनाह में मुब्तला ये औरत मर्द बने को डालती है। हाँ मालूम कर लिया, इसलिए इसकी खबर इतनी तंगी है, दुनिया के और आखिरत के जो भी अज़ाब है इस खबर में है। जाओ अपने घर में देखो, अपनी बीवी की तरफ देखो, अपनी बेटी की तरफ देखो, अपने घर में जाकर सजाना देखो, क्या हमें सही शरीयत मुस्तफा पर चलते हैं क्या नहीं, बच्ची को किस तरह पालना किस तरह नहीं आपको मालूम है? नहीं करते। क्यों? बीवी को सजा कर होना है तो शादियां से लेकर हर काम वाली तो अच्छा मेकअप कर ले निकलती है, घर में है तो उद्धार सूरत बाला छोड़नी पड़ेगी। क्या तो देख तो बाहर से देखते सबसे बीमार है, यहाँ छेड़ कर भाग जाना देख ले, मुंह धोते नहीं। क्या बोले अल्लाह ताला, जब तेरा शौहर बाहर से आया तू सजा कर दहेज के सामने खड़ी हो, तेरा चेहरा देखते ही उसका वजन उतर जा। उन्हें आते तू है तो दुनिया पहले सिर का गर्म, घर को आते ही पूरे मुंह बांध रहेंगे, सब बना ली घर को चले करेंगे नहीं। अपने शोहर को सजाओ, अपने शोहर के वास्ते अच्छे कपड़े बनाओ, कपड़े ला लेती, ईदों को पूरे ला लेती, जमा कर रख लेती, पहनते कब कहां तो कारवाई है तो किसके तो घर को गए तो तब पहन ले जाते सब।
لائے تیسو عید کے واسطے وہ گھر میں پہنتے نہیں. کہاں تک جانا کو تو نہیں ساڑی گیڑی پہلے جاتے. کیوں؟ تیرا مرد چھوڑ کو دنیا کو دکھانے کے واسطے جا رہی تو. تیرے گھردار کو چھوڑ کو باہر والے دکھانے جا رہی تو. عقل نہیں. تو تیرا نام عورت ہے. عورت کا منع پردہ. پردہ کا منع چھپ کو رہنا. یہ چھپ کو رہنے کی چیز تیرے عورت کے لیے تو دکھانا ہے سو, تیرے مرد کے لیے تو دکھانا ہے سو. آج نہیں کری. آج اللہ تعالیٰ اس لیے سب سے پہلے عالمہ مفتیہ کے بعد عورتوں کو لٹکاتا رہتا جہنم میں. اپنے کوٹی کو ڈال کر جہنم کے آگ میں لٹکایا رہتا ہے. اس کے بعد مرد مانے آتے سو. اللہ تعالیٰ پوچھتی اللہ کیوں عورتیں یہ نسل سے پورے جنے بگڑتے سو. یہ نسل سے پورے کئی عورتیں ہیں اس لیے وہ جنتی ہیں, مگر یہ عورتیں ایسے ہیں ان کو زیادہ زیادہ شیطان ان کے اوپر وار رہتا ہے. انہوں بے عقل کے کام زیادہ کرتے ہیں. سمجھ جاؤ 15ویں شعبان آ رہی ہے, یاد رکھ لو, اس کے اوپر غور کرو. آنے والے دن میں سب کے سامنے جا کر اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کو واسطے رو کر اپنے گناہ کو معافی کی طلب کرو. عورتوں میں ہو, مرد میں ہو, بچے ہو, جوان ہو, بڈھا ہو, کوئی بھی وقت آ گیا ہے. جتنے دن تک اللہ حیاتی دیا اس دن بیٹھ کر دعا مانگو. اس دن بیٹھ کر دعا مانگو. اور قرآن اس لیے ہمیں پڑھو گا دین. اللہ کی ذات فرماتا ہے قرآن پڑھنے والے کو جب اللہ تعالیٰ یہ قرآن بارے بار تلاوت کر کر اس کی موت ہو جاتی ہے, اسے مٹھی میں لے جا قبر میں ڈالتی, اوپر سے فرشتے کو بھیجتی اللہ تعالیٰ. اور فرشتے جا کر اس قبر کی زمین کو بولنا, اس زمین کو بولنا میرا پاک بندہ آ رہا ہے, اس کی جسم کو کھانا نہیں. تو مٹی بولتی ہے, مٹی بولتی ہے سن لیو, مٹی جو قرآن پڑھتی, اللہ کے راہ میں چلتی, پاکیزے کا زندگی کرتی, نماز سجدوں سے دوسروں کے اوپر رحم کھا کو دعا مانگنے والے. آج ہمیں اللہ کا کام چھوڑ کر شیطان کی طرف سے کام کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بندہ میرے محبت کو رکھ کر قرآن پڑھ کر عمل کرنے والا, انہیں آ کر اس زمین میں بیٹھ گیا تو بلتی مٹی بولتی ہے اللہ میں کیوں کھیوں اسے, میں کیوں کھیوں اسے. تو پھر اللہ پتہ پھر کیوں کھاتی نہیں. یاد رکھ میں کیسا کھاتی ہوں, کیونکہ اس میں تیرے صفات ہے اور اس کے سینے میں قرآن ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. شان رسالت یا رسول اللہ, شان رسالت یا رسول اللہ, شان رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ حیدری یا علی, یا معصوم حق معصوم, یا معصوم حق معصوم. اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے, اب یاد رکھو ہم کیسے آدمی نماز پڑھنے والے, نماز پڑھنے والے یاد رکھو. یہ بزرگان دین تصوف میں حضرت بہلول دانا لکھ کر کھڑے ہی صف میں, کھڑے ہی صف میں سب ہاتھ بند کے, کھڑے ہی صف میں سب ہاتھ بند کے, خیال ہے سب کا, خیال ہے سب کا اپنا اپنا. کھڑے ہی صف میں سب ہاتھ بند کے, سب بندالی منڈی جھکائی, خیال ہے سب کا اپنا اپنا. امام مسجد سے کہنا, امام مسجد سے کوئی پوچھو تو نماز کس کی پڑھاتے, نماز کس کی پڑھاتے, کس کی پڑھا رہی. خیال ہے سب میں سب کا ہاتھ بن کر, خیال ہے صف میں صفا میں سب ہاتھ بن کر, کھڑے ہی صف میں سب ہاتھ بن کر, خیال ہے سب کا اپنا اپنا. بیٹھ جا, میں دکان میں جلدی جانا, کیا کرنی کا حضرت باپ پکڑے پڑیں گے. ایک جنا یہ پیشاب زور سے آ رہا ہے, مجھ کو چلیے نا بیچ میں کھڑ گئے نا, کیسا کر. ایک جنا میرے اماں گم جانا, بس کا ٹرین کا ٹائم ہوگا. ایک جنا خیال ہے سب کا اپنا اپنا.
इमाम मस्जिद से पूछो, जो मस्जिद का इमाम सामने खड़े तो नमाज पढ़ा रहा है मस्जिद में, जाकर उसे पूछो नमाज किसकी पढ़ा रहा है, किसकी पढ़ा रहा है? मुर्दियां की पढ़ा रहा है। पूरे मुर्दे पीछे ही जोर है, ख्याल खान की है जोर, अल्लाह का नहीं ना ख्याल है। इसलिए नमाज बहुत अफजल चीज, हमें ऐसी जगह पर जाना नमाज को जहां वो नमाज हक हो, जहां वो नमाज हक हो। इसके वास्ते एक लास्ट में कहावत में बोलकर पुरजों को बहलुल दाना का, बहलुल दाना के बगदाद में एक जना की फौत हो जाए। बगदाद क्या है, बस्ती में एक मुसलमान की फौत हुई, जनाजे की नमाज पढ़ाने के वास्ते कोई भी नहीं, सभी जाति पूरी मस्जिद कहते हैं, उस टाइम इमामा पूरे नहीं थे, इन्होंने धड़ला है तो कब्रिस्तान में बहलुल दाना सोले एक दीवाने मौजूद ना। अब देखें सबको भी दुआ करती है, करती नहीं बैठी ना, हजरत बती जनाजे का नमाज पढ़ा डालो। बोले तो मैं पढ़ाता तो जरूर हूँ, मैं पढ़ाता तो जरूर हूँ, मगर मैं पढ़ाया कभी नहीं, मगर मैं पढ़ाया कभी नहीं। अरे भाई पढ़ाता भी बोल रहा, फिर पढ़ाया भी कभी नहीं, हो सके तू कर रहे क्या आप दूसरे देख लो भाई, मैं पढ़ा सकता नहीं। फिर आप पूछे मैं पढ़ाता तो जरूर हूं, जरूर पढ़ा तुम्हें, मगर मैं पढ़ाया नहीं, अभी तक किसी को पढ़ाया नहीं। इसलिए बेहतर है दूसरों को धन लाओ, मेरे पढ़ने से आप नाराज हो जाएंगे, मेरे पढ़ने से आप नाराज हो जाएंगे। तो फिर पूछा हजरत हमें यहीं से पढ़ाने वास्ते फिर को आगे कोई भी नहीं देता, फिर तो लाओ फकीर को जला लाया, फकीर को जला लाया, फिर तो लाओ मैयत को सामने थोड़ा सब बनाकर, पूरे सब बनाए, बहलुल दाना नमाज खड़े, 4 तकबीर ना होते सब, तकबीर बोले, तकबीर जनाजे की बोले, पहले तकबीर से दूसरी तकबीर तक 1 घंटा खड़ गए, कितना 1 घंटा खड़ गए। पीछे 2-3 जने कोसी ने पढ़ा रहा नमाज, पवा में दर्द आ गया, दूसरी तकबीर से तीसरी तकबीर फिर 1 घंटा पढ़े, 1 घंटा खड़े गए, और तीसरी से चौथी तकबीर को फिर 1 घंटा खड़े, बीच में आ गया तोड़ डाले सफा, पकड़े रहे उसे, रहे इन्हें पूरा जमाना पढ़े सिखाया, पकड़े के चिट्टे उसे, हजरत को पकड़े पूरे, क्या चीज पढ़ा रही तुम्हें, कोसी थी तुम्हारी नमाज पढ़ा रही सो, 5 मिनट में 4 मिनट में होने की नमाज कौन तो घंटे लगाती क्या गए। सब जने नाराज हुए और भागते हुए, तो ये नमाज छोड़कर गुस्से में आ गए, कौन है बहलुल दाना, नमाज छोड़कर गुस्से में आकर खड़ गए, कहने लगे हाँ मैं नमाज देरी किस लिए पढ़ाया हूं मालूम नहीं, सामने मैयत थी, सामने मैयत थी, सामने मुर्दे था, सामने मुर्दा था, मैं इसलिए नमाज देरी पढ़ाया, मगर क्या करूं पीछे जो खड़े थे वो भी मुर्दे थे, पीछे जो खड़े थे वो भी मुर्दे थे। गुस्सा आगा, ये मेंटल को पकड़ो मारो, ये वो कर बोल को गुस्से में अड़ाने लगे, इसलिए बोली किसी के सामने झुकता नहीं हूं। फिर उन्हें बोले हाँ मेरी बात पूरी सुन लो, बेशक मैं मानता हूं सामने मैयत थी, मैं मैयत को जो नमाज पढ़ाया सो नहीं कर रहे, सामने मैयत थी, मगर फर्क इतना था, फर्क इतना था मैयत में जान नहीं थी, पीछे ईमान नहीं था, मैयत में जान नहीं थी, सुभान अल्लाह बोलो, मैयत में ईमान नहीं था। अब पीछे खड़ने वाले के पास ईमान नहीं, उन्हें इस मैयत के वास्ते नमाज पढ़कर दुआ करने नहीं, उन्हें जल्दी कहा कि आगे रिश्ते में इन्हें पर्दा लेता मुंह दिखा देंगे, बस सिर का दर्द है, बसा मिलते नहीं, उन्हें उसके वास्ते दुआ करने नहीं, खाली मुंह दिखा देंगे, तो कहा है ईमान इतनी, फिर होती कहा नमाज,
اس لیے مجھے گھنٹے گھنٹے لگ کے تمہاری سفارش کرنے کے لیے تمہاری بھی نماز پڑھا دیا, تمہاری بھی پڑھا دیا. ارے ہمیں کہاں کا گیا کس کے پاس ہماری زندہ کو پڑھا لینا ہی نا ہماری. تو بہلول دانا ولی کامل کسی کو نہیں اٹھتا تھا, کسی کے سامنے تھمتا, عالم مفتی نہیں, ولی کسی کے پاس تھمتا کہ وہ اللہ کا دوست ہے, وہ ہر کام میں بھی کریکٹ ہونا ہوتا ہے. عبادت میں کھڑ گا آنکھ کو تلوار سے چھپائے تو بھی عبادت چھوڑیں گا نہیں, تلوار لگ رہے تو بھی عبادت پوری کر کے اٹھیں گا, جیسا علی کے جیسا, جیسا عمر کے جیسا, جیسا امام حسین کے جیسا. یہ طاقت تھی ان میں. آج ہمیں کہاں پڑھ رہے ہیں, ہر بندے کے پاس ہر جگہ جاؤ پہلے تول لیتی جس کے گھر کو جا رہی, گھر کو کہاں زیادہ پیسہ پڑتا اس کے اسے وقت گریڈ. ہم ایسا کر رہے ہیں. شب برات اس لیے آ رہی ہے ہمارے ایمان کو پاک رکھنے کے لیے. یاد رکھو اب تمام لوگ نماز پڑھنا, اگر نماز نہیں ذکر تو بھی کرنا, اگر ذکر بھی نہیں آ رہا اللہ اگر پکار سکتے ہیں. صرف تمہارے الفاظ, یہ ایک الفاظ اللہ, اللہ تعالیٰ سب سے ہائی پریارٹی کا ذکر صرف اللہ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے, اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ پڑھ سکتی ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر بھی پڑھ سکتی ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتی ہیں. نمازاں بھی پڑھ سکتی ہیں, نفل نمازاں بھی پڑھ سکتی ہیں. پڑھ کو اللہ کو منانا. دیکھو ایک باپ کوئی بیٹے کو خریدنے کے واسطے رو کو خریدنے کے واسطے اسے مانگتا ہے, ایسا ایک اللہ کو تمہیں مانگنا اپنے گناہ کو معاف کرنے کے لیے. سب قبرستان جاؤ, قبرستان کا آپ کے اپنے جو بھی اپنے خاندان والے کو بھی قبرستان میں ان کے واسطے دعا کرو, ان کے واسطے بخشش کی دعا کرو. انشاءاللہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.